ایک باپ 8 بچوں کو پالتا ہے، ان کی ضروریات، ان کے کپڑوں، ان کے رہن سہن، نان و نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن وہ 8 بچے جب پل بڑھ کے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بدبخت ہے وہ اولاد، بدبخت ہے، بلکہ تو یہاں کہا جائے کہ ملعون ہے وہ اولاد جس کے سامنے اس کا باپ یہ بات کہتے ہوئے ڈرے ہچکچائے کہ بیٹا میرے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے، وہ اس بات کو کہتے ہوئے اپنے بیٹے کے سامنے ہچکچائے، اس کو ڈر لگے کہ میرا بیٹا غصہ نہ کر جائے۔ میں کہتا ہوں بد نصیبی ہے اس اولاد کے لیے۔ تو بیمار ہوا، تجھے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ہر طبیب کے پاس لے کے گیا، لیکن جب باپ بیمار ہوتا ہے وہی محلے کا عطائی ڈاکٹر، 3 پوڑیاں، باپ بیٹا 100-200 کی دوائی لے کر احسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو دوائی لے کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک باپ تھا اور اس کی کثیر اولاد تھی، اور ایک نیک سیرت بیٹا تھا۔ باپ بیمار ہو گیا، اس نے سارے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور ان کو اعلان کیا، بھائی بات سنو، ایک طرف یہ ساری جائیداد ہے اور ایک طرف باپ ہے، کس کا انتخاب کرتے ہو؟ سارے بھائی خاموش ہو گئے۔ آگے سے بڑھ کر اس نے بات کی، کہا بھائی بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ ساری میری دولت جو ہے تم لے لو اور یہ باپ اس کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دو۔ اس نے آنن فانن کہا اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوتی ہے بھائی، نہ دوائی نہ دارو نہ ذمہ داری، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ فوراً سب نے حامی بھر لی اور اپنا مال جو تھا وہ لے کر چلے گئے۔ اب وہ شخص، وہ نوجوان اپنے باپ کی خدمت میں لگ گیا۔ کتنی دیر تک وہ خدمت کرتا رہا۔ باپ، یاد رکھے میرے حضور نے شاہ فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک حاکم، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، فوراً اس کی دعا جو ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا مظلوم، جس کے اوپر ظلم ہو، جو وہ لفظ اٹھا اپنی زبان سے نکال دے اللہ فوراً اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا تیسرا باپ، جب اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا، دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتا۔ بیٹا خدمت کر رہا تھا، خدمت کرتے کرتے پھر وہ ہمارے ایک دیہات میں نا باپ موج میں تھا، جا بیٹا اللہ تینوں سکھی رکھے، اللہ تینوں بھاگ لگائے گا۔ باپ فوت ہو گیا اور تھوڑے دن گزرے، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مال ہے اور اسے اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پہ مال ہے، جاؤ اسے جا کے لے رہا ہوں، اور اتنا زیادہ ہے۔ اس نے آگے سے سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر خواب آئی، پھر پوچھا اتنا زیادہ مال ہے؟ اس سے زیادہ ہے۔ پوچھا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا اس میں برکت نہیں ہے، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر خواب آئی کہ جا اس جگہ 2 درہم پڑے ہیں، جا اٹھا لے۔ کہا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے۔ وہ گیا، وہ مٹی کھودی، 2 درہم نکال کے لے آیا۔ اب بازار جاتا ہے، 2 درہم کا آتا کیا بھائی؟ کتنے ہوں گے؟ 1 دن کا راشن، 2 دن کا راشن ہو سکتا ہے۔ گیا بازار میں، مچھلی آگے بندہ بیچ رہا تھا، 2 درہم سے اس سے 2 مچھلیاں خریدی اور گھر کے اندر آ گیا۔ جو ہی آ کے مچھلی کو چیرا، اندر سے اللہ نے 2 موتی عطا فرمائے۔ ایک مچھلی سے 1، دوسری سے 2 موتی نکلے۔ اب وہ موتی پکڑتا ہے، بازار میں جاتا ہے سنار کے پاس۔ جب سنار کے سامنے وہ موتی رکھتا ہے، سنار کبھی اس کی طرف دیکھتا ہے کبھی موتی کی طرف دیکھتا ہے۔ کہتا ہے یہ تو نے کہاں سے لیا؟ کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہا پورے بازار کے سنار کیا، ہمارے شہر کے پورے امیر زادے بھی پیسہ جمع کر لینا، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وقت کے بادشاہ کے پاس بات گئی، اس کو اس موتی کی ضرورت تھی، وہ اپنی ملکہ کے لیے ایسے موتی کی تلاش میں تھا۔ دیکھو رب جب دروازے کھولتا ہے، خدمت رب ضائع نہیں ہونے دیتا، ماں باپ کی دعا رب ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جب باپ دعا کر دے، اب دیکھو بادشاہ اس کے لیے 60 بوریاں سونے کی لاد کے وہ 1 موتی اسے خریدتا ہے۔
60 बोरियां सोने की लाद कर उससे पूछता है एक और मोती है? कहा हाँ है। कहा कितनी कीमत? कहा इससे दुगनी लूँगा। 120 बोरियां फिर सोने की बोरियां लाद के उसे वो उसको मोती देता है। वो भाई कितनी दौलत उनके पास होगी, लेकिन माँ बाप की जो खिदमत करता है अल्लाह इस जहां की भी दौलत अता फरमाता है, उस जहां की भी दौलत अता फरमाता है। तो साहिब माँ बाप की जो खिदमत करता है इस जहां के अंदर भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मेरे आका का फरमान है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अगर मुफलिसी ने डेरा डाल लिया हो ना, घर के अंदर फाका कशी आ जाए, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनकी खिदमत कर, उनके लिए दुआ कर, देखना मुफलिसी ख़त्म हो जाएगी। और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, जाके कब्र पे दुआ किया कर, अल्लाह तेरी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा। तो साहिब अल्लाह ने वालिदैन को ये रुतबा, ये शान अता फरमाई। ज़िंदा हैं उनकी खिदमत कर लो, फिर भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर दुनिया से चले गए हैं तो फिर भी दुआ करो, फिर भी तुम्हारे रिज़्क़ में और उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन को रुतबा, ये शान, ये अज़मत अता फरमाई। इसलिए जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो खिदमत कर लें जिस कदर हो सके, जिनके दुनिया से चले गए वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर लें, क्योंकि ये भी उनके लिए फ़ायदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।